متحدہ سے الگ ہونے کی کوشش کی تو گرفتار کرا دیا، جیل کی سختیوں سے گھبرا کر دوبارہ دہشت گرد بننے پر آمادہ ہو گیا، رہائی کے بعد فرار کی ناکام کوشش پر متحدہ کے تشدد کا نشانہ بنا، ٹارگٹ کلنگ کی 2 درجن سے زائد وارداتوں کا اعتراف کرنے والے دہشت گرد دانیال حسین عرف موٹا کے انکشاف، ٹھیک ہے؟ پھر ایک سر یہ دیکھیں، اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے جو وکی لیکس کے ذریعے کہا 12 مئی کے واقعہ میں متحدہ کے کچھ کارکن مشرف وڈیرے اور دیگر جماعتیں شامل تھیں، یہ بھی دکھائیں قوم کو، ان کا ذرا چہرہ دکھاتے جائیں۔ پھر آگے یہ ایک اور ان کا ہے روزنامہ، کراچی میں دہشت گردی کے لیے متحدہ کی 12 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، دہشت گردوں کی کمان جنوبی افریقہ سے آنے والی 4 رکنی کمیٹی کے پاس ہے، ہر ٹیم سے 10 سے 15 تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں، مخالف پولیس افسران اور سیاستدانوں کو قتل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ان کو یہ دیکھیں پھر میپ بنا ہوا ہے ان کے جو ان کے ٹارگٹ ونگز ہیں۔ اب دہشت گرد یہ ہیں کہ ہم ہیں، اس کے بعد 3800 کیسز ہیں ان کے، 3800 کرمنل کیسز withdrawn under the NRO سوریا۔ یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے قاتل قوم کا، کنہوں نے کراچی کی سڑکوں کو گھمایا پھرایا؟ پھر ایم کیو ایم ٹاپ لسٹ آف دا اریسٹڈ ٹارگٹ کلر، یہ بھی پڑھے، دا نیوز میں آیا ہوا ہے، میں نہیں کہتا۔ پھر اس میں میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں موسٹ ایم کیو ایم پیز آر ملینر، یہ تو انہوں نے کراچی کو قتل گاہ بنایا ہوا ہے۔ میں تو آپ کو ڈاکیومنٹ، میں آپ کو ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا، میں فری آپ کو ہوا میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ وسیم اختر دیں گے، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ 6 جولائی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ جے آئی ٹی 6 جولائی کو آپ کو یہ سب رپورٹس نظر نہیں آ رہی تھی۔ جے آئی ٹی رپورٹس کو کیسے جھٹلائیں گی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی قلم کے در و دیوار پہ لکھا گیا ہے؟ کراچی کے بچے کی زبان پر ہے ٹارگٹ کلروں کے نام، بھتہ خوروں کے نام، وہاں پر پی ایم ایل این کا نام نہیں ہے۔ ہم نے جو بات کی میاں نواز شریف صاحب نے کہی، ہم نے وہی کہا جو سپریم کورٹ کی ڈیمانڈ ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم نے الزام نہیں لگایا، یہ اس کا جواب وسیم اختر صاحب دیں گے، ان کی پارٹی پہ لگا۔ میرا آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ یہ تمام رپورٹس آپ نے 6 جولائی سے پہلے نہیں پڑھی تھیں کیا؟ ہم نے تو اس وقت بھی کہا، جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں اٹھائی۔ ہم تو فریئر ڈے 1 سے یہ ڈے 1 کب سے شروع ہو رہا ہے؟ کب سے؟ جب 2 دفعہ حاضر بھی رہ چکے ہیں۔ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو کہتے تھے اپوزیشن کرنی ہے، تو یہ ذوالفقار مرزا کی ایک چارج شیٹ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ 27ویں روزے 27ویں رات کو اس شخص نے قرآن پاک اٹھایا، میں عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بے نقاب کیا ان دہشت گردوں کو۔ یہ قرآن پاک کو 27ویں رمضان کو سر پہ رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں ذوالفقار مرزا، انہوں نے صرف لوگوں کی جو مقبول تھی سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد ان کو پکڑنا تھا، انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے، انہوں نے سب کام کرنے کے لیے ایک من گھڑت ایشو شروع کر دیے۔ جب یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ شرمیلا فاروقی ان کی اتحادی ہیں، انہوں نے کہا کہ 9,927 انسیڈنٹ آف دا وائلنس اگینسٹ دا وومن occurred incident during the last 6 months۔ یہ کس صوبے کی بات کرتے ہیں؟ ان کا اپنا شرمیلا فاروقی کی بات کو آپ سچ نہیں، میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رپورٹس ہیں، میں ویسے پوچھ رہی ہوں آپ کی، کیونکہ کافی ان سے بات چیت لڑائی ہو چکی ہے ماضی میں۔ میں کوئی بات اپنے سے نہیں کہہ رہا، میں تمام وہ ڈاکیومنٹس پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں the honor killing and the domestic violence in different parts of the Sindh claimed lives of 59 women in the month of the June, 59 women, 27 lost their lives in the name of honor killing۔ یہ دیکھیں بات گڈ گورنر سے ہماری زبان بندی کروائی جا سکتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں بات ڈاکیومنٹری کر رہا ہوں، جو چیز ریکارڈ کا حصہ ہے، جو حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ میاں صاحب وہاں وہ پاکستان کی ٹاپ 8 فیملیوں میں تھے جب آپ کے قائد اس وقت ٹیکسی ڈرائیور تھے، ان کو یلو کیب چلانی پڑتی تھی امریکہ کی سڑکوں پر۔ آج وہ امریکہ، آج لندن کے شاہی محلوں میں رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم غریب پارٹی کی جماعت ہیں۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں لگا دیا، ہم سب انہیں جواب دینے دیں تاکہ باری باری بات چلتی رہے۔ وسیم اختر صاحب، اس سے پہلے کہ میں عمر شیما صاحب کے پاس جاؤں، کیونکہ آپ کی پارٹی پہ بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں اور وہ ڈاکیومنٹس کچھ دکھا رہے ہیں ساتھ، آپ اس کے بارے میں جواب دینا چاہیں گے۔ دیکھیں، جو شخص الزام لگا رہا ہے اور جو ڈاکیومنٹس دکھا رہا ہے، یہ پرانی چیزیں ہو چکی ہیں اور نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، ان کو لوگ کورٹس میں بھی لے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک شاہی محلے کی بات ہے، الطاف بھائی پہ انہوں نے کہا ہے کہ
लंदन में शाही मोहल्ले में रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर लाहौर के शाही मोहल्ले में रहते होंगे। तो इस किस्म के इल्जामात से कोई इस किस्म के इल्जामात से कोई फायदा नहीं है। असल मैंने आपको सॉरी मैंने आपकी बात चलें आगे चलते हैं। मैं समझता हूं कि इश्यूज पे बात करनी चाहिए थी। इतने बड़े लीडर कहलाते हैं अपने आप को, इतना 2 दफा अल्लाह ने मौका दिया पाकिस्तान को बेहतर रास्ते पे डालने का, मगर ये फेल हुए हैं। ये खुद कहते हैं मैं फेल हुआ हूं और डिलीवर भी नहीं किया। 2 दफा एक दफा एब्सोल्यूट पावर। तो इल्जामात से हटके प्रैक्टिकल देखें, आपने डिलीवर क्या किया है। अच्छा, अब 3.5 साल से पंजाब की हुकूमत आपके सामने है, आपके पास है। आपने पंजाब की हुकूमत में क्या किया? बुरा हाल है इस वक्त पंजाब का। लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, जुल्म बेइंतहा हद तक जा चुका है। लोग तंग आए हुए हैं इनसे, अब बौखलाहट का शिकार हैं। ये इमरान खान से खौफजदा हैं, इसलिए ये सिंध में आके एमक्यूएम की तरफ आते हैं। अपना पास देखें, अपनी लूट मार देखें, जो कर्जे लेके बाहर गए हैं, जो इन्होंने लोन माफ कराए हैं, जो मिसालें मौजूद हैं इनकी सारी चीजों की। तो उस भत्ते को देखें, इस छोटे भत्ते को ना देखें जो किसी ने इंडिविजुअल बेस पे गलती कर ली। बड़ा भत्ता लूटने वाले कौन है? असल ये है जो लोन लिया गया गैर मुल्कों से, वो खाने वाले कौन है? तो आज जब ये सारी चीजें फेल हुई हैं और जो उन्होंने एग्रीमेंट खुद किए हैं कि देखें जो बांग्लादेश बना जिन वजूहात से, वो सारे स्टेटमेंट्स इनकी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, चाहे वो इनकी जमात के लीडर हों। आइसोलेशन का शिकार हैं, हर एक को दूर किया हुआ है, अकेले खड़े हैं, अपने आप को एक सीनियर एलिमेंट, एक फरिश्ता सिफत शख्स बता रहे हैं, मगर पास्ट नहीं देख रहे। पास्ट में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए सिंध में वो नहीं देख रहे। गवर्नर रूल याद नहीं रहा इनको, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग याद नहीं रही है अब इनको। तो पुरानी ये क्या मैं याद दिलाऊं इनको? देखें, फौजिया वहाब साहिबा पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की लीडर हमें ज्वाइन करी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू फौजिया साहिबा। आज मियां साहब ने अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पे तनकीद की जो आपके हामी हैं, तो साथ ही साथ आप लोगों की जमात पे बड़ी सख्त तनकीद की। मियां साहब कहते हैं मैं मजबूर हो चुका हूं, अब और कोई चारा ही नहीं है। करप्शन का क्यों नहीं कोई आप लोगों ने इलाज किया? जी शुक्रिया फरिया कि आपने अपने इस बहस में मुझे भी शामिल किया है और उनकी तकरीर भी सुनी गई है। मियां साहब इसी तरह की बातें 90 की दहाई में भी करते रहे हैं और उस वक्त भी उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हम बेपनाह करप्ट हैं और उस करप्शन की वजह से उन्होंने हमारी लीडरान पर बेशुमार मुकदमे कायम किए, उनको हिरासा किया, उनको प्रोसिक्यूट किया। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हफ्ते में 3 से 4 दफा उनको अदालतों में जाना पड़ता था। पीर को अगर कराची है तो मंगल को पिंडी है, तो बुध को लाहौर होता था। इसी तरीके से उनका पूरा हफ्ता गुजर जाता था। उनके शौहर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब पर इन्होंने कोई 13 मुकदमे बनाए और हर मुकदमे में यही था कि आपने इतनी बदउनवानी की है। लेकिन तो उस बदउनवानी के लिए उन्होंने प्रोसिक्यूशन भी की, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज साबित नहीं कर सके और सिर्फ ना सिर्फ उन्होंने अपना मुंह खराब हुआ बल्कि उन्होंने जमहूरियत का नुकसान किया, उन्होंने सिस्टम को तबाह किया है और मैं समझती हूँ तबाही आई है पाकिस्तान के लिए। फौजी साहिबा कुछ बातें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मसलन एपीसी के एलामिये पे अमल दरामद नहीं हो सका और कंसल्टेशन की बात हुई, उन्होंने कहा था एक कमेटी बना देंगे, वो कमेटी अभी तक नहीं बन सकी। कौन से एलामिये पे? एपीसी के एलामिये पे जब कहा गया था कि एक कमेटी बना दी जाएगी, वो कमेटी तक नहीं बनाई जा सकी। ये बात भी आज मियां साहब ने की। देखिए मियां साहब का जो थ्रस्ट है वो तो करप्शन पे है। मेरी आपसे गुजारिश है, कल आपको पता है कि चौधरी निसार इन्हीं के लीडर हैं जो इनकी तरफ से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। उन्होंने पार्लियामान की तारीफ की है और कहा है कि इस पार्लियामेंट ने अपनी बाइख्तियार होने का सबूत दिया है और जो कारकर्दगी इस पार्लियामेंट ने दिखाई है वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिखाई है। कमेटी की बात कर रहे थे, वो पूरी पार्लियामेंट की शायद बात नहीं कर रहे थे, अपने बिल्स की बात कर रहे थे। आप दूर बैठी हुई हैं, मैं वहां बैठी हुई थी। उन्होंने यकीनन पीएससी के जुमरे में बात की थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि ये पार्लियामेंट के बाख्तियार होने की निशानी है कि पीएससी ने
اتنا بڑا کام کر ڈالا. تو لہٰذا یہ کس بات پر ہے نا تانے دے رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھوں کہ جی آپ تانے دے رہے ہیں کہ ہم گڈ گورننس نہیں قائم کر پائے ہیں یا ہم سے بہت ساری نااہلیاں ہو گئی ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا لائے عمل موجود ہے. ان کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ فوزی صاحبہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا کہ ان کے پاس لائے عمل کیا صرف تنقید برائے تنقید ہے کیا؟ عمر چیمہ صاحب یہیں پہ میں آپ سوال کرنا چاہوں گی. آج بھی عمران خان صاحب بولے یہ الزام لگتا ہے آپ کی پارٹی پر کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگنور کر دیتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ ساری تنقید کرتے ہیں. آج بھی جو تنقید کا رخ تھا وہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کیوں رہا؟ شکریہ فریا. جیسے آپ نے ابھی پہلے شروع میں خود کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ کچھ افراد کے نام لے کے کہ گو زرداری گو یا گو جدہ گو, جبکہ آج آپ جانتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی عوام جو سڑکوں پہ جو سراپا احتجاج ہیں وہ تو پہلے ہی گو لٹیرو گو کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور جو بات آپ نے کی کہ جی ہم خالی جو ہے میاں نواز کو جو ہے یا نون لیگ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں باقی کو نہیں کر رہے ہیں, ایسی نہیں ہے. 15 سال ہم نے تو 15 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چاہے نون لیگ ہے یا پی ایم ایل این ہے اور پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی دونوں جو ہے انہوں نے کہا نا کہ یا ڈینگی کو پسند کر لیں یا انصاف کو پسند کر لیں. انہوں نے تو دو ہی آپشنز دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی ذکر نہیں کیا خان صاحب. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آج جو لوگ جو 3.5 پونے 4 سال کے بعد جو مسلسل جو آپس میں مل بیٹھ کے بندر بانڈ کے ذریعے جو ہے مل بیٹھ کے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں, آج اچانک جو ان کو عوام کا دکھ درد یاد آ گیا صرف اس لیے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ باوجود تحریک انصاف نے 2008 کے اندر جو ہے ایک بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا, لیکن ایک اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے ہم گھر نہیں بیٹھے. ہم نے عوام کے حقوق کے لیے, عوام کے مسائل کے لیے جو ہے دھرنے بھی دیے, ریلیز بھی دی نکالی, پروٹیسٹ بھی کیے اور عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیے جو اس وقت یہ نوٹنکی چل رہی ہے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے پھر کلیئر کر دیں. آپ نون کو کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلاتی ہے. یہاں پر نون حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے, آپ نون کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. نہیں, نون کے خلاف نہیں, میں تو آپ کہہ رہا ہوں ہم ان تمام لٹیروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ تمام کرپٹ جو مافیا ہے جو سٹیٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, آپ کے سامنے جو 4 سال سے جو جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں ان سب نے ایک دوسرے آپس میں جو بندر بانٹ کی ہوئی سب ایک سٹیٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے یہی میاں صاحب جو ہے آج سے سال پہلے اگر ان کے آپ بیانات پڑھیں, میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں, ان کا اپنا یہ جنوری 2010 کا یہ بیان ہے کہ صدر کے خلاف سازش ہوئی تو حکومت سے پہلے نون لیگ میدان میں ہوگی. اس کے بعد ایک اور جگہ یہ دکھا دیں عمر صاحب, یہ آپ ٹیلی ویژن پہ دکھا دیں اسکرین پر. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ایکسپریس کی 6 جنوری 2010 کی یہ ہے پریس کانفرنس میاں صاحب نے کراچی میں کی تھی چیف منسٹر سندھ کے ساتھ, اس کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور اسی کے اندر ایک اور جگہ آیا یہ بیان ان کا کہ صدر زرداری کے فطری اتحادی ہیں. تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپس میں جائیں, یہ فطری اتحادی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب زرداری صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ابھی بھی ملے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میاں صاحب کے اپنا بیان ہے کہ ہم میاں زرداری صاحب کے فطری اتحادی ہیں, اگر ان کو پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑ گی تو ہم ان کا ساتھ ٹھیک ہے. میں یہ وقفے کے بعد آپ سے جواب لیتی ہوں کہ کون کس کا فطری اتحادی ہے اور کون کس کا صرف موقع دیکھ کر اتحادی بنا ہے. مگر جاتے جاتے آپ کو ایک خبر بھی سناتے جائیں کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی فوجی قیادت کی طرف سے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کو دی جانے والی بریفنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان کے طاقتور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی سے پہلے امریکہ کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی پر زور دینے کے بجائے افغانستان میں استحکام پر توجہ دے. بہت انٹرسٹنگ قسم کا یہ آرٹیکل ہے, ڈو ریڈ اٹ. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی کون کس پر تنقید کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.